أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار ترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ ابراہیم کی آخری 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں جو 47 تا 52 آیات پر مشتمل. ان آیات کریمہ کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے: بس اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا. اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے. ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے. اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، دارپور کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آپ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے. یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں. آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ جو یہ آخری آیات ہیں اس میں اس پورے سورے کا لب لباب ہے، اور آخری آیت جو ہے بالکل ھذا بلاغ للناس، یہ نہ صرف اس سورے کی جان ہے، ایسنس ہے، اس کا لب لباب ہے، اس کا خلاصہ ہے، بلکہ پورے قرآن کا لب لباب اور خلاصہ ہے. آپ غور کیجیے گا، جب بات سامنے آئے گی کھل کر کے تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہ بات بالکل برحق ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے ترجمے کے ذریعے جو ہے محسوس فرمایا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ بس اے نبی، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا. تسلی ہے اس کا مطلب، بہترین تسلی ہے. اور تسلی کب دی جاتی ہے؟ جب آدمی کسی بہت بڑی پریشانی میں گھرا ہوتا ہے. اس کا مطلب حالات بہت سخت ہیں. آپ کو اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو وہ اذیتیں دی جا رہی ہیں، آپ کے خلاف اور
جہاں نثاران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ سازشیں رچی جا رہی ہیں، اس کا ہم تصور نہیں کر سکیں گے۔ رب کریم نے اپنے کلام میں ان سازشوں کو یہاں نہیں کھولا مگر اس سورہ میں کھولا ہے۔ وہ یاد ہوگا آپ کو کہ انہوں نے ایسی سازشیں کی کہ سازشوں کی مثال اس سے لیجیے کہ اگر پہاڑ بھی ہوتے تو وہ اپنی جگہ سے ٹل جاتے۔ اتنی سخت، اتنی خراب، اتنی خطرناک قسم کی سازشیں انہوں نے کی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ یہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ دوسری طرف اپنا داؤ چل رہا تھا، اور اللہ کا داؤ جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور ان کے داؤ اور ان کی چالیں، ان کی سازشوں سے ایسی تھیں کہ یہ گویا پہاڑ بھی ان سے ٹل جائیں۔ اس سے معلوم ہوا بہت ہی سخت حالات تھے۔ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ کہ حالات امت مسلمہ پر آج بھی اسی قسم کے سے ہیں، لیکن وہ حالات کتنے سخت ہوں گے اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ ایک نفسیاتی یعنی ایک انداز ہے، اسلوب ہے ہمارے لیے بھی، نفسیاتی طور پر ہم لوگوں کو ایک طریقے کی اس کے اندر ایک سکون کا سامان ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا اور لوگ ہم سے قریب کے لوگ زیادہ تکلیف میں ہیں تو ہم ذرا اپنے کو ذرا بہتر محسوس کرتے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہمارے لیے بہترین سکون کا تسکین کا سامان ہے۔ اللہ رب کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، اے نبی اکرم آپ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ کیا حضور کبھی ایسا گمان کر سکتے تھے؟ کبھی نہیں۔ نبی تو اس لیے آتا ہے کہ وہ حق کی شاہراہ کو سب کے سامنے کھولے اور سب سے پہلے خود اس پر ایمان لائے۔ میں نے اس سے پہلے بارہا کہا ہے آپ کے سامنے کہ وہ تو ایک سینکشن لے کے آتا ہے، وہ سینکشن بڑی خطرناک سینکشن ہے، یعنی اللہ کے عذاب کی سینکشن لے کے آتا ہے، لیکن وہ اس سینکشن کو استعمال نہیں کرتا جب تک کہ یا جب کرتا ہے جبکہ حقیقت میں اس کی نظر میں اب اس کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے، بنا نہیں کرتا۔ اسی لیے حضور نبی کرم نے اس سینکشن کا استعمال نہیں کیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں حالات اتنے سخت تھے جس کو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، لیکن وہ سینکشن جو آپ لے کے آئے تھے، جو سلطان لے کے آئے تھے، جو اللہ کی طرف سے یہ سینکشن لے کے آئے تھے کہ اے نبی اکرم آپ اگر کہہ دیں گے تو یہ مٹا دیے جائیں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ طائف میں باقاعدہ ایسا ہی ہوا، اور آپ نے اس وقت کیا کہا آپ کو یاد ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو چاہے طائف کا واقعہ ہو چاہے اور کوئی واقعات ہوں، اللہ کے رسول نے اپنے آپ پر جو اللہ کی طرف سے خاص سینکشن آپ کو عطا کی گئی تھی، جو سلطان عطا کیا گیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف یہ بھیج دیا تھا کہ جب آپ چاہیں گے تو عذاب ان پر آ جائے گا، تو نہیں کیا آپ نے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے حبیب کا مان رکھتا ہے، وہ بھی نہیں کرتا۔ وہ اگر اللہ کا رسول جو ہے رحمت للعالمین ہے تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، ارحم الراحمین ہے، رب العالمین بھی ہے اور ارحم الراحمین بھی ہے۔ تو لیکن وہ اپنے رسول کی تسلی کے لیے یہ بشارت بھی دے رہا ہے اور وعدہ بھی یاد دلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے لیے جو اللہ کی طرف سے جو سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے، سورہ مجادلہ میں فرمائی گئی ہے، اس کا ذکر ہے لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو خود کہہ رہا ہے لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میرے رسول
اور میں غالب رہوں گا. اور ظاہر اللہ کے غلبے کو تو کوئی چیلنج ہی نہیں کر سکتا, کرتا ہی نہیں ہے. رسولوں کے غلبے کو چیلنج کرتے ہیں لوگ, نے اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں جوڑا ہے دونوں کو. سورہ صافات میں فرمایا وَإِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, کہ ہمارے یعنی ہمارے لشکر جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے, ان کی مدد کی جائے گی. انہم لہم المنصورون, ان کی نصرت کی جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, اور ہمارے لشکر غالب آئیں گے. وہ لشکر فرشتوں کے بھی ہوتے ہیں, وہ لشکر اللہ کے بندوں کے بھی ہوتے ہیں. دنیا میں اللہ کے بندے ہوتے ہیں, وہ لشکر ہوتے ہیں اللہ کے, اور غیب میں وہ فرشتے ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں. تو دونوں کرتے ہیں کام, اس میں دو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن سے ثابت بتایا ہے, پورے بدر میں ایسا ہوا ہے بالکل. تو جو اللہ کی سنت ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ غالب رہیں گے, وہ ناکام کبھی نہیں ہوں گے, تو اس میں دیر تو ہو سکتی ہے, مہلت تو دی جا رہی ہوتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوگا. یعنی صرف اس میں اللہ کے رسول کی طرف سے وہ یعنی اس کے بارے میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ اب تو میں رسول بتاؤ کیا کرنا ہے. رسول کی طرف سے کوئی یہ رکا ہوا ہوتا ہے وہ واقعہ ہے, وہ عذاب کہ رسول جب کب کہتا ہے, اس چیز کی دعا کب کرتا ہے. دیکھیے اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اس ٹکڑے کا اینڈ ہے یہاں پر, ان اللہ عزیز ذو انتقام, اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور بدلہ لینے والا. اب یہاں سے عزیز ذو انتقام کی تشریح اگلی آیت میں ہے, اور اگلی آیت کی تشریح اس کی اگلی آیت میں ہے. آپ غور کیجیے, آپ دیکھیے کہ یہ میں نے جو آیات پڑھی ہیں, پانچ آیات کو آپ جو ہیں 4 اجزاء میں منقسم کر سکتے ہیں. اس کے 4 کمپوننٹ بن سکتے ہیں آسانی سے. پہلا کمپوننٹ وہ تھا جو میں نے ابھی عرض کر دیا, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ناکام نہیں ہوں گے, اور آپ جب چاہیں گے, آپ جب کہیں گے تب عذاب آ جائے گا. جب کہیں گے آپ, اور اللہ کے رسول نے میں نے کہا نہیں کہا, کبھی نہیں کہا. لیکن اللہ کا وعدہ پورا ہوگا, وہ پورا ہو کے رہا. اللہ کے رسول نے نہیں کہا تب بھی ہوا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کے دشمن کی دنیا میں نیست و نابود ہو گئے. اگر کسی کو شک ہے تو میں بار بار آپ کے سامنے وہ بات کہتا ہوں. مجھے بتائیے ابو لہب کی اولاد کوئی جانتا ہے کوئی ہے دنیا میں آج؟ مجھے بتائیے آپ کہ ابو جہل کی اولاد کوئی ہے دنیا میں جو کہتی ہو ہم ہیں ابو جہل کی اولاد, ہم ہیں ابو لہب کی اولاد. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, کوئی کہتا ہے کہ کوئی کہتا ہو ولید بن مغیرہ کی اولاد ہوں میں, حضرت خالد بن ولید کی اولاد تو بہت سے خالد ہی بن سکتے ہیں سیف, لیکن کوئی ولیدی اس لحاظ سے ولید بن مغیرہ کی اولاد اپنے کو نہیں کہتا. ابو جہل کی اولاد حضرت اکرمہ بن جو ابو جہل تھے ہے نا, وہ ایمان لے آئے تھے, لیکن کوئی یہ نہیں کہتا ابو جہل ہی ہے فلانا. یہ لوگ جو اللہ کے رسول کے دشمن تھے وہ نیست و نابود کر دیے گئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان کا نام مٹا دیا گیا. ابھی جیسے آیت پڑھی تھی ان شانیہ کا هو الابتر, یقیناً آپ کے دشمن جڑ کٹے ہیں, جڑ کٹ جائے گی, جڑ کٹ گئے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے, زبردست ہے, ذو انتقام اور بدلہ لینے والا. یعنی اے نبی اکرم آپ چاہیں نہ چاہیں بدلہ تو ان کو ملنا ہے. دیکھیے اب یہ بات بھی آئی, یعنی بے شک آپ نہیں چاہیں گے, آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں, لیکن انصاف تو ہونا ہے نا. ہاں مگر اس دنیا میں کیونکہ آپ نے نہیں مانگا تو آپ ہم اس دنیا میں ان کو عذاب نہیں دیں گے, لیکن وہاں ضرور دیں گے, یہ ایک دن ہم نے مقرر کیا ہوگا. یہ ہے وہ بات جو فرمائی جا رہی ہے. یعنی بے شک اس دنیا میں تو عذاب اس لیے نہیں آئے گا کہ آپ نہیں مانگ رہے, آپ مانگ لیتے تو اس دنیا میں بھی عذاب آ جاتا. لیکن ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بدلہ دے گا, کیونکہ وہ ذو انتقام ہے, عزیز ہے, زبردست ہے اور بدلہ لینے والا ہے. اس بدلہ لینے میں یہ نہیں کہ اللہ کو نعوذ باللہ غصہ آ رہا ہے, بے شک ہم نے اس کو غصہ دلایا ہے, وہ جذبات میں فیصلہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کبھی, بلکہ انصاف کرتا ہے. یہ انسان کی بشری کمزوری ہوتی ہے, وہ جذبات میں آتا ہے.
اس کے ایموشن ہوتے ہیں، اللہ کے پاس وہ ایموشن نہیں ہے. کبھی ہم سمجھے اللہ بالکل مبرہ ہے ان چیزوں سے، وہ بالکل صحیح فیصلے کرتا ہے. وہ غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، کوئی زیادہ کو کسی کے ساتھ میں غصہ کر کے جو ہے زیادہ بدلہ نکال لے، ایسا نہیں کرتا. تو فرمایا کہ وہ جو ہے بدلہ لے گا، اس لیے بدل لے گا کہ آپ کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، سب کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. مومنوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ مظلوموں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. مظلوم ہے، مستضعفین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس لیے کہ انسانیت کا خون کیا جا رہا ہے، اس لیے ان سے بدل لیں گے. اس لیے نہیں کہ صاحب یہ حضور نبی اکرم یہ XYZ کے ساتھ، بلکہ یہ کہ دنیا میں انسانیت کا جب خون ہوتا ہے تو اس کا بدلہ ملنا چاہیے. پہلے انسان کا خون جب کیا قابیل نے حابیل کا، اس کے بعد یہ ہے دنیا میں جو خون چل رہا ہے، جو ہر زمانے میں خون جو ہے بہ رہا ہے، قیامت تک کے لیے جو بہے گا، تو اس قابیل کو سب کے خون کا جو ہے ایک حصہ ضرور ملے گا. اب سوچیے یہ بات کہ دوسری بات آئی جو اگلی آیت سے جڑی ہوئی ہے، وہ یہ کہ جب بدلہ سب کو ملنا ہے اور قابیل نے جو ظلم کیا تھا اس کا حصہ جو ہے لگاتار کنٹینیو کر رہا ہے قیامت تک کے لیے. کتنے خونوں کا بدلہ قابیل کو ملنے والا ہے؟ جتنے بھی دنیا میں قتل ہوئے، دنیا میں جتنے بھی قتل ہوئے سب کا کچھ نہ کچھ حصہ قابیل کو ملنے والا ہے. کیا دنیا ایسی ہے ہی ہے اس میں کوئی جو ہے اس کا بدلہ دے سکے؟ اس لیے کہ میں نے 1 2 3 4 5 اب کی گنتی نہیں کی. میں کہتا ہوں 100 لوگوں کو مارا، نہیں، میں کہیں نہیں رہا ہوں 100 لوگوں کو مارا، میں کہہ رہا ہوں قابیل نے مارا تھا. اور اس کے بعد دنیا میں جتنے قتل ہوئے سب کا ایک نہ ایک حصہ قابیل کو ملنے والا ہے. ملنا چاہیے، کیونکہ اس نے تو شروع کیا، اس نے تو بتایا کہ قتل کیسے کیا جاتا ہے. دنیا میں پہلا گناہ قتل والا گناہ اس نے تو کیا تھا، لہذا اس کو بدلہ تو ملنا چاہیے نا، کہ اس نے کیونکہ دنیا کو دکھایا کہ کیسے مارا جاتا ہے، اور بھائی کو مارا اس نے، جبکہ بھائی نے کچھ نہیں کیا تھا اس کے، بلکہ بھائی نے یہ کہا تھا تو اب ہاتھ آگے بڑھائے گا بھی تو میں نہیں تجھے ماروں گا. سورہ مائدہ پڑھیے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہی کہا ہے وہاں پر، اس نے کہا تو اگر آپ ہاتھ بڑھائے گا بھی مارنے کے لیے تو میں کم سے کم نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں تجھے اپنا بھائی سمجھتا ہوں، اور میں یہ غلط کام نہیں کروں گا کہ انسانی جان لے لوں، میں نہیں کروں گا یہ کام. تو عرض یہ کیا جا رہا ہے کہ بتائیے مجھے کہ اس گناہ کا، اس قتل کا بدلہ دنیا میں کوئی بھی جج دے سکتا ہے، کوئی عدالت دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی. تو پھر کیا کیا جائے جب یہ دنیا اس قابل نہیں ہے؟ دنیا بہت محدود ہے، کہ دنیا کو بدل جانا چاہیے. فرمایا اگلی آیت میں یہی آیت ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. یہی ہے بات. آپ یہ لنک ہے ہدایت کو، یعنی ذوالانتقام کی تشریح، انتقام کا ربط ہے اس آیت میں. اگلی آیت میں قرآن پاک پہ غور کیجیے. قرآن کہتے ہیں کہ منتشر کلام بالکل نہیں منتشر کلام، اس کا نظم کا تو تصور ہی ہم نہیں کر سکتے. عزیز ذوالانتقام، عزیز ذوالانتقام کو مربوط کیا گیا ہے، اس سے جوڑا گیا ہے. بالکل واضح آپ کے سامنے رکھ دیا میں نے، کیونکہ کوئی بدلہ نہیں لے سکتا ہے دنیا میں. کوئی دنیا کی عدالت انصاف نہیں کر سکتی اس کے ساتھ میں، جب تک کہ دنیا ہی نہ بدل دی جائے، دنیا کے قانون نہیں بدل دیے جائیں، تب تک ہی نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ تعالیٰ جو عزیز ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ یہ کرے گا. اور جو انتقام ہے، انصاف کرے گا تو انصاف بھی کرے گا، اور اس کے پاس پاور بھی ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس لیے کرے گا. اور دوسرے یہ وہ بدلہ لے گا، اس لیے کہ انصاف کا تقاضا ہے. تو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. اب یہاں پر الواحد القہار ہے، اس کی تشریح ابھی آیت میں. قرآن پاک کا رب ایسے ہوتا ہے. تو میں اس میں پہلی بات یاد کر دوں کہ زمین اور آسمان کو بدل دے گا اللہ تعالیٰ. کیا مطلب ہے زمین کو بدلنا؟ اس کے وہ قانون، اس کی وہ حیت، جو یہ حیت ہے. ایک تو یہ کہ حیت کی بات یہ ہے کہ زمین جو ہے یہ اس حالت میں ہے، اس کے لحاظ سے اس کا سرکمفرنس جو ہے بہت کم ہے، چھوٹا ہے. اس لیے کہ روز
اول سے جس دن سے حضرت آدم تشریف لائے یہاں پر دنیا میں اور قیامت کے دن تک اگر وہ کھڑا بھی ہونا چاہیں زمین پر کھڑے نہیں ہو سکتے. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ کو, غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں. سب بالکل ایسے بھی کر دیا جائے کھڑے نہیں ہو سکتے. اس کو بالکل چپٹا نہیں کر دیا جائے زمین کو, بالکل پھیلا نہ دیا جائے تب تک اس پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. اتنے انسان ہوں گے اس میں دو رائے نہیں. آج بھی 7 ارب تو ہیں جو اس وقت ہیں 7 ارب, تو کب سے دنیا ہے تو کب تک اللہ جانتا ہے رہے گی دنیا. اور اس کو کھڑا کر دیجیے آپ بالکل ایسے ہی ایک ساتھ ملا کر بھی کھڑا کر دیجیے تو یہ زمین اس قابل نہیں ہے. اول تو یہ زمین کی خشکی کتنی ہے آپ کو بتائیے, بہت کم خشکی ہے. تو خشکی کو پانی کے ساتھ اس حالت میں اگر ہوگا تو ہو ہی نہیں سکتے کھڑے. اس میں پہاڑ بھی ہیں, اس میں سب کچھ ہے, جنگلات بھی ہیں, کھڑے کیسے ہوں گے؟ جن کو صاف چٹچل میدان بنانا ہوگا نا پہلے. یہ تمام باتیں ہیں جو ذہن میں آ رہی ہیں ہمارے. تو اللہ تعالیٰ اس زمین کو بدلے, بدلنا چاہیے اس کو. پھر نہ صرف یہ زمین کی حیت بدلے گی بلکہ اس کے قانون بدلیں گے. قانون کیوں بدلیں گے؟ اس لیے کہ جس کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے تو ایک تو مظلوم ہے اور ایک ظالم ہے. جو مظلوم ہے اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے اس گناہ کا, اس جرم کی سزا مل رہی ہے. اس کو یہ یاد رہنا چاہیے. اور مظلوم کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ جو ظلم ہوا تھا اس کا آج انصاف ہو گیا. اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہونی چاہیے. تو دونوں کو معلوم ہونا چاہیے. تو دونوں کے بھی حیاتوں کو اور ان کے بھی یعنی پوری جو اس دنیا کے اندر ان کی شکل و صورت ہے اس کو بدلنا چاہیے. تو ان کی حیات بھی بدلنی چاہیے, اس دنیا کے قانون بھی بدلنا چاہیے, سب کچھ بدلنا چاہیے. تو یہی بات میں چھوٹے سے بس اشاروں میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا, یہ دنیا بدل جائے. اس کے لیے ایک ہلچل, ایسا زلزلہ ہوگا جس کا قرآن بار بار ذکر کرتا ہے. جو سماؤن خطرات, اور جنہیں کتنی صورتیں ہیں, کتنی زلزلہ سات شیء عظیم, کتنی قرآن میں بار بار ذکر کیا گیا اس قیامت کا, اس زلزلے کا. تو وہ جو زلزلہ اور بھونچال آئے گا تو پہلا وہ نفخ صور کے وقت میں آئے گا. اس کے بعد پھر نفخ صور دوسرا ہوگا اور پھر تیسرا ہوگا. آخری جب نفخ صور ہوگا یہ دنیا بالکل دوسری ہوگی. اس درمیان میں کتنا وقت ہوگا کوئی نہیں جانتا, اللہ ہی جانتا ہے. کیونکہ ٹائم ایونٹ جو ہے وہ ہم سورج سے نکالتے ہیں, سورج ہی غائب ہو گیا, ختم ہو گیا, تو اب کیا رہ گیا ٹائم. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر کہ سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے. بہت سب الواحد القہار, اکیلا ہی مالک ہوگا وہ دن, اور قہار ہوگا یعنی جو چاہے گا کر گزرے گا. اس کے ہاتھ میں خدائی ہوگی, کنٹرول ہوگا, ساری خدائی اسی کی ہوگی اور اسی کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہوگا. کسی اور کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا, نتھنگ. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. یہ تیسرا کمپوننٹ ہے جو دوسری آیت کی تشریح ہے. پہلی آیت میں نے عرض کیا تھا کہ عزیز ذو انتقام کی تشریح دوسری آیت میں تھی. دوسری آیت میں برزوا للہ الواحد القہار جو ہے, یہ واحد القہار کی تشریح ہے. یہ 3 آیتوں میں تشریح ہے. وہ یہ ہے کہ تم مجرمین کو دیکھو گے. کیوں دیکھو گے تم؟ اور تم کا خطاب کس سے ہے؟ حضور سے, حضور کی جانب صحابہ کرام سے, مومنوں سے. تم دیکھو گے. کیوں دیکھو گے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے دیکھو. میں نے بتایا کہ بہت ظلم ہو جاتا ہے ہمارے اوپر, تو پھر ہم یہی کہتے ہیں اللہ بس تو ہی دیکھ رہا ہے اور تو ہماری آنکھ ٹھنڈے تو ہی کرے گا, یعنی اس کا بدلہ تو ہی دے گا, اور اسی دن ہماری آنکھ ٹھنڈی ہوگی. تو یہ ترل مجرمین کو تم دیکھو گے, اس لیے دیکھو گے کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ مجرم ان کو سزا ملے پوری. کیفر کردار کو پہنچ جائیں. وہ کیسے پہنچیں گے؟ ان میں اتنا خطرناک, اتنا ہولناک منظر ہے. ترجمہ سنیے کہ یومئذ مقرنین فی الاصفاد, ایک زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے.
हाथ पांव इनके जकड़े हुए होंगे और जंजीरों में इनके हाथ पांव जकड़े हुए होंगे। ये पहली बात थी। मुकर्रनीन फिल अस्फाद, सख्त तरीके से उनको पकड़ के जकड़ दिया जाएगा। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, ये भी बहुत बड़ा, यानी हकीकत में बहुत बड़ा इनके साथ में जुल्म था, या यूँ कहिए कि इनके साथ में बहुत यानी तकलीफ की चीज़ थी। लेकिन नहीं, सराबीलुहुम मिन क़तरानिन व तग़शा वुजूहहुमुन नार। फरमाया कि इनके लिबास चारकोल के, गंधक के, पिघले हुए तांबे के, जो भी आप तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि क़तरान कुरान पाक उस अदाब को, जहन्नम के अदाब को अपनी ज़बान में पेश कर रहा है। सिर्फ हकीकत का तो कोई जान ही नहीं सकता। बस यूँ समझ लीजिए कि जैसे कि इंसान के जिस्म और लिबास के दरमियान में कोई दूरी नहीं होती, बिल्कुल उसके साथ वो चिपटा हुआ, लगा हुआ होता है, ऐसे ही वो लगा हुआ होगा। क्या? आग। सराबीलहुम मिन क़तरान, और क़तरान यानी ये ऐसा समझ लीजिए जैसे चारकोल होता है। चारकोल बहुत जल्दी जो है आग पकड़ लेता है, कहते हैं। उस जमाने में चारकोल ही जानते थे। मैं कहूँ अगर ये कि पेट्रोल, तो गलत बात नहीं होगी, इसलिए कि कोई चीज़ भी माने सही नहीं है, अल्लाह ही जानता हो। गंधक किसी ने उस जमाने में कहा था, तो गंधक जब कहा उन्होंने, तो गंधक इसलिए कहा था उन्होंने कि उससे लग रहा था उनको कि बड़ी जल्दी आग पकड़ लेती। इनफ्लेमेबल, हाईली इनफ्लेमेबल, तो हाईली इनफ्लेमेबल चीज़ का उनको लिबास पहना दिया जाएगा। और इसमें चारकोल में एक और ख़तरनाक बात है, एक और चीज़ है, वो ये वो चिपक जाता है, छोड़ता नहीं। एक तो हाईली इन्फ्लेमेबल है और चिपक जाता है बिल्कुल। इसका मतलब है वो पूरी तरीके से अजियत देगा, पूरी तरीके से अजियत देगा। इसका तसव्वुर हम नहीं कर सकते कितनी खतरनाक आग है। जो लोग जानते हैं यहाँ पर फर्नेसेस को, डॉक्टर साहब ने एक बात अभी बताया था, जो भट्टियां होती हैं वो, उसमें अगर इंसान को डाल दिया जाए तो फ्यू सेकंड में बिल्कुल वो खाक हो जाता है, बिल्कुल खाक, बिल्कुल पता ही नहीं चलता, निकल के गायब हो जाता। और इस दुनिया ही में अल्लाह ताला ने वो भट्टियां यहाँ पर इंसानों के जरिए लगवा दी हैं। और जरा आगे चली जाइए तो सूरज में वो भट्टियां जल रही हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की भट्टियां जल रही हैं। यहाँ का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर ज़्यादा बॉयल हो जाता है, वो 100 डिग्री होता है सेंटीग्रेड में, लेकिन तांबा पिघलता है तो हजारों में होता है। लेकिन वहाँ पर यानी सूरज में, सूरज की जो गर्मी है वहाँ पर और ज़्यादा, यानी कितनी ज़्यादा है। और मगर वो दुनिया की है, दुनिया की, और दुनिया की जितनी भी हम जो है गर्मी को सोच सकते हैं, उससे 1000 गुना नहीं हम समझ नहीं सकते। इसको 70 लोग कहते हैं, 70 टू दी पावर होता है वो 70। वहाँ पर अरबी का एक अंदाज है, वो ऐसे नहीं कहता है 70 टाइम, बल्कि 70 पावर मुदाफ होता है वहाँ पर, पावर में होता है वो। इसलिए कि 70 होता 100 का 70, 7000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो तो सूरज की गर्मी से ज़्यादा है। तो जहन्नम की गर्मी का तस्वुर हम नहीं कर सकते। फरमाया कि फिर वो पूरा लिबास पहनेंगे। लिबास में कभी हम जानते हैं सब लोग कि चेहरा कभी भी लिबास का हिस्सा नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको याद दिलाने के लिए कहा वतग़शा वुजूहहुमुन नार, क्योंकि लिबास यहाँ तक नहीं था, ऊपर तो उनके चेहरों पर आग छाई होगी, उनको अलग से इंतजाम किया जाएगा कि आग उस पर चेहरे पे लगे। कि दूसरी वजह भी है, एक तो ये कि लिबास का हिस्सा नहीं होता चेहरा, दूसरी एक और वजह है क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा अपना बचाव करता है वो चेहरे का करता है। जब भी तकलीफ कोई हो, कोई भी किसी किस्म की, कोई मारता है तब भी अपने चेहरे को बचाता है। इंसान कुरान में बार बार कहा इस बात को कि वो अपने चेहरे को नहीं बचा पाएंगे। चेहरे का बचाना इंसान समझा, वो कहीं भी चोट लग जाए उसको, लेकिन चेहरे पे ना लगे, चेहरे को बचा। लेकिन यहाँ चेहरे को आग में अल्लाह ताला घुसाना चाहेगा, इसलिए तग़शा वुजूहहुमुन नार, उन पर छाई हुई, चेहरों पर छाई हुई होगी आग ढक लेगी, तग़शा ढक लेगी उनके चेहरों को भी।
اتنی ہولناک تصویر پیش کی جا رہی ہے. اور یہ ہولناک تصویر کیوں ہے؟ اس کے اگلی تشریح اسی میں ہے کہ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب. یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو بدلہ دیا جائے، تاکہ ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے، اس کے کذب کا بدلہ دیا جائے. یعنی ان میں کوئی بھی ذرہ برابر ناانصافی نہیں ہو رہی ان کے ساتھ میں. کسبت جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے اسی کا بدلہ مل رہا ہے. میں نے اس سے پہلے یاد کیا تھا کہ ہم سدا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا غصہ بہت ہوگا. اس غصے میں ہم یہ گویا وہ ایموشن کی بات کیا کرتے ہیں. نہیں، کبھی نہیں کیجیے، انصاف کی بات کیجیے. اس میں انصاف کا پہلو ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف ہوگا. لیسا بظلام للعبید قرآن میں کئی بار کہا گیا ہے. ذرہ برابر بھی بندوں پر وہ ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر. کہ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، ان کو اس کے برابر بدلہ ملے گا. صرف جزا بدلے کو کہتے ہیں اور برابر بدلہ ملنے کو کہتے ہیں. جو کچھ انہوں نے کیا ہے اسی کے مطابق اور اسی کے بقدر ملے گا ان کو. اور یہ بدلہ جو ملے گا، ہم یہ کہیں کہ اس میں دیر لگے گی نہیں. ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بڑی جلدی فیصلہ کرتا ہے. اب جب بڑی جلدی فیصلہ کرتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کس بھی وجہ ہوگی کہ آسمان زمین کے قانون کو بدل دیا ہوگا. یعنی یہ زمین جو ہے اس طریقے کی بنائی جائے گی کہ وہ خود گواہی دے گی. وہاں پر پورے زلزال میں فرمایا گیا ہے، بالکل واضح فرمایا گیا ہے کہ وہ اخبار رہا، وہ خبر دے گی، خود بتائے گی. اس لیے اور وہاں کے قانون یہ بتا رہے ہوں گے کہ سب اس طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے یعنی فوراً کے فوراً سامنے آ جائے گی ہر چیز کہ لو دیکھو یہ ہے تمہارا نام ہے ہمارا. یعنی سارے کے سارے ثبوت، دیر نہیں ہوگی. جیسے یہاں کے ثبوت لانے والے ٹائم مانگتے رہتے ہیں اور موقع کے لحاظ سے اپنے کام کرتے ہیں، وہاں فوراً کے فوراً سب سارے کے سارے ثبوت مہیا ہو جائیں گے. زمین بھی ثبوت دے دے گی، فرشتے بھی ثبوت دے دیں گے، اور جتنے بھی اور ثبوت کے طریقے ہیں سب ثبوت فوراً مل جائے گی. اس کے اعضاء بھی ثبوت دے دیں گے، سب ثبوت دے دیں گے. ایک دو نہیں، زمین بھی دے گی، فرشتے بھی دیں گے، اور اس کے اعضاء بھی ثبوت فراہم کر دیں گے. اور کسی کا انکار تو انکار، اس کے بارے میں ذرہ برابر یعنی شک کا بھی اس کے اندر یعنی کوئی وہ نہیں ہے کہ شک بھی کر سکے آدمی. وہ کہے گا ایک الگ بات ہے، لیکن شک کی بھی گنجائش نہیں. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک میں جب جنت کا ذکر کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی حضرات جو ہے خاص طور سے پور و قصور کی باتیں کیا کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے اس پر تو تبصرہ نہیں کرنا، مگر ہاں قرآن پاک دونوں کا یعنی جنت کی جو نعمتوں کا بھی ذکر ایسا ہی کرتا ہے جیسے جہنم کی ہولناکیوں کا. بالکل دونوں برابر کرتا ہے. جتنی نعمتیں اور لذتیں جنت کی ہیں اس کا ذکر ہم اس کا ذکر تو کرتا ہے قرآن کا تصور نہیں کر سکتے. ایسے ہی جہنم کی اتنی ایذائیں اور تکلیفیں ہیں ان کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے. ہمیں دن میں جتنی بار ہو سکے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ جہنم بہت ہی خطرناک، بہت ہی خطرناک. جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، خود پناہ مانگتی ہے جہنم. اتنی خطرناک چیز، اتنی ہولناک چیز ہے. انسان سوچے کہ خدا نخواستہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں اگر ڈال دیا گیا تو وہ اس دنیا میں اگر ہوتا تو وہ جل بھن کے، میں نے بتایا جیسا بھی فرنس کا میں نے ذکر کیا تھا، جل بھن کے خاک ہو جاتا، ہوتا ہی نہیں کچھ بھی نکھیں. لیکن وہاں تو پھر وہی بات ہے، وہاں کا قانون دوسرا، اس کا جسم بھی دوسرا بنایا جائے گا. وہ سب کچھ انگیز کر لے گا، کھالیں بدل جائیں گی، پھر دوبارہ کھال نکل آئے گی، پھر دوبارہ سے. نئے کھالوں کے ساتھ پھر قرآن میں سورہ نساء میں ہے. تو کھال جب بدل جائے گی پھر دوسری کھال بنا دی جائے گی. اس کے بعد تاکہ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھے. وہ مقصد یہ ہے جیسے کہ جنت میں لذتوں کا
मदा चखे है, ऐसी जहन्नम में अदाब का मदा चखे है। और अदाब का मदा चखना इतना खतरनाक है कि एक लम्हे का अदाब वो बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया था कि एक हदीस है हुजूर नबी अकरम की, एक शख्स को धोखा दे दिया जाएगा सिर्फ जहन्नम का, और पूछा जाएगा बताए दुनिया में दुनिया में सदा वो ऐसा अय्याशी में और हर तरीके से अच्छा ही अच्छा रहा था, कोई उसके साथ कोई परेशानी हुई नहीं, वो सब भूल जाएगा दुनिया की ऐश आराम और ये तमाम चीजें, और कहेगा नहीं अल्लाह कभी भी मुझे जो है ऐश मिला ही नहीं, सब भूल जाएगा। अल्लाह रब्बे करीम से हम हर वक्त जहन्नम अल्लाह के गज़ब से पनाह मांगते रहें, हर वक्त पनाह मांगते रहें, इसलिए कि एक लम्हे के लिए भी अदाब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कहता है कि अदाब बड़े खराब के लोग होते हैं जिन्हें कैसे कैसे मजाक की बातें किया करते हैं, अल्लाह ताला बचाए रखे। बहुत लोग यहाँ पर शेर शायरी में भी जाने क्या कह देते हैं, इसका मतलब यह है कि उन्होंने समझा ही नहीं है, उनको यकीन तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने समझा भी नहीं, यकीन भी नहीं उनको। हादा बलागुल लिन्नासी वलियुनज़रु बिही वलियअलमु अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिदुन वलियज़क्करा उलुल अलबाब। आखिरी आयत जो लुब्बे-लुबाब है इस सूरह का, नहीं पूरे कुरान का लुब्बे-लुबाब, मैंने अर्ज किया था यार। तो हादा जो है ये इशारा कर रहा है, हादा ये क्या, यानी ये मज़ामीन जो अभी जिक्र किए गए, पहला इमीडिएट पर्सपेक्टिव है। ये मज़ामीन जो सूरह इब्राहिम में बयान किए गए, जिसका और ज़रा बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। ये मज़ामीन जो पूरे कुरान में बयान किए गए, उसका पूरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव है। हादा ये है वो बात, क्या है हादा, बलागुल लिन्नास। तो ये मज़ामीन इंसानों के लिए ऐलान है, पैगाम है, बयान है, अनाउंसमेंट है। किस चीज के लिए, वलियुनज़रु बिही, ताकि इसके जरिए से इनको आगाह कर दिया जाए। और इंजार पहले डराने को कहते हैं, फिर आगाह करने को कहते हैं। डराना क्योंकि इमीडिएट पर्सपेक्टिव के साथ में है, वो डराना जहन्नम से डराना था, और पूरे कुरान में आगाह कर देना, क़यामत से आगाह कर देना। तो हादा बलागुल लिन्नास, ये इंसानों के लिए, और लिन्नास में बिल्कुल ये गैर मशरूत है, बिल्कुल बात ये नहीं कि अरब के लोगों के लिए है, कुरैश के लिए है, जो कहते हैं गलत बात है, तमाम इंसानों के लिए, उस जमाने के इंसानों के लिए भी, और आज के इंसानों के लिए भी, और आगे आने वाले इंसानों के लिए भी है, सबके लिए हादा बलागुल लिन्नास। ये बयान है, ये पैगाम है, ये अनाउंसमेंट है, ये ऐलान है। क्या ऐलान है कि अन्नमा हुआ इलाहुन वाहिद, कि अल्लाह ताला इलाह वाहिद है, वो अकेला मालिक है, खालिक है, हाकिम है, राज़िक है, उसी की परस्तिश की जानी चाहिए, वही माबूद बरहक है। और कुरान पाक इसलिए भेजा गया है कि, और बिही कुरान पाक की तरफ इस ज़मीर जा रही है, बिही की ज़मीर कुरान पाक की तरफ, इसके ज़रिए से, कुरान पाक के ज़रिए से। सूरह फुरक़ान में वाज़ेह तौर से कहा भी गया है, इसके ज़रिए से जिहाद करो, जिहादन कबीरा। तो वलियुनज़रु बिही, ताकि इसके ज़रिए, कुरान के ज़रिए से लोगों को आगाह कर दो, और ताकि ये जान लें कि हकीकत में अल्लाह ताला इलाह वाहिद, यानी अल्लाह का रसूल ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दे रहा है, और ये ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को ही हमें फैलाना है। हमारा काम भी यही है, हुजूर नबी अकरम क्योंकि नबी आखिर ज़मां हैं, आपके बाद हमको वो पैगाम पहुँचाना है। तो ये बलागुल लिन्नास जो है, ये पैगाम जो है इंसानों के लिए, अब हमें पहुँचाना है। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी पर नाफिज करना है, सबसे पहले अपनी ज़िंदगी पर नाफिज करना है। उसके बाद सबसे अपने इमीडिएट अकरबा, घर वाले, अहलो अयाल पर नाफिज करना है, फिर मोहल्ले वालों पर, बस्ती वालों पर, मुल्क वालों पर, और सारी दुनिया वालों पर, जहाँ तक जिस हद तक कोशिश हो सकती है हम करें कि अल्लाह का ये पैगाम दुनिया में पहुँचे, ताकि बंदे अल्लाह के अपने रब से जुड़ जाएं, अपने रब से जुड़ जाएं, और उनको वो जगह मिले जो अल्लाह की
اللہ کی خوشنودی پر ملتا ہے، اللہ کی رضا پر ملتا ہے، یعنی جنت مل جائے، وہ بچ جائیں اس سے جو کہ جہنم کی شکل میں عذاب ملنے والا ہے، اس سے بچ جائیں. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اس کے ذریعے سے ڈرا دیں تاکہ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ اس کے ذریعے سے عقل مند لوگ جو ہیں، ہوش مند لوگ جو ہیں، وہ ہوش میں آ جائیں، یاد دہانی حاصل کریں، تاکہ سمجھ جائیں، تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی زندگی بدل لیں. میں اور آپ عہد کریں کہ ہماری زندگی آج سے بدل جائے گی. ہم کہیں گے کہ ہم نے پہلے بھی کیا ہوگا عہد، نہیں، عہد کو تازہ کرتے رہنا چاہیے. جب بھی موقع آئے ہم اپنے عہد کو اس کو تازہ کیا کریں. لا الہ الا اللہ کے عہد کو تازہ کریں، اور لا الہ الا اللہ پورے معانی کے ساتھ تازہ کریں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں، اپنے کلام میں، اپنے حبیب کے ذریعے سے جو کچھ بھیجا ہے ان سب کو اپنی زندگی میں ہم اتاریں اس طریقے سے جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اور اس اتارنے میں ہمارے سامنے ماڈل حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. آپ نے جیسے کر کے دکھایا، جو کچھ کیا، کہا، کیا، کرا، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھال لیں تو حقیقت میں یہ دنیا جنت نشان بن جائے گی انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب نہیں آئے گا، ورنہ عذاب آئے گا جیسے کہ آج کی آیات میں ذکر کیا ہے، ضرور آئے گا. بس بات یہ ہے، شرط یہ ہے کہ ہم وہی کام کریں. اگر ہم وہ کام کریں گے تو یہ ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے، یعنی یہ وہی ہمارے لیے بھی ہونا ہے. اور اگر ہم یہ نہیں کام کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ تو فیصلہ کرے گا. قیامت کے روز تو ضرور بدلہ ملے گا، سب کو پورا بدلہ ملے گا. اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں جن بشارتوں کا ذکر کیا ہے وہ ہمارے لیے نصیب فرما دے، اور جن عذاب کا ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچا دے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو اس حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنی رضا و خوشنودی سے ہمیں نواز دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے حال پر رحم فرما، تمام دنیا انسانیت کے حال پر رحم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک.